تکبیر اولا، قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کھلی رکھیں، یعنی نارمل طریقے پر کھلی رکھیں۔ انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں ملائیں۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، اس سے خشوع برقرار رہتا ہے، ورنہ آپ آرٹیفیشل ہو جائیں گے۔ بہت ہاتھوں کو اگر آپ سخت کر لیں گے یا سیدھا کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ فطری طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے تو نارمل ہاتھ رکھیں گے، یعنی نارمل طریقے پر اس کو کھولیں گے۔ انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو اور نہ انگلیاں ملائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بلند فرماتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن کانوں کو چھوتے نہیں تھے۔ آج آپ دیکھیں تو بہت سارے مرد حضرات جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو وہ ایسے کانوں کی جو لو ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، تو ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک نئی چیز جس کو دین میں ایجاد کیا جائے، اور وسوسہ یہاں پر اس لیے کہا گیا کیونکہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے صحیح طرح ہاتھ نہیں اٹھائے، تھوڑا اور اوپر اٹھا، ایسا کر کانوں کی لو کو چھو لے تاکہ تجھے کنفرم ہو جائے کہ تو نے ہاتھ صحیح اٹھایا ہے۔ اسی لیے شیخ البانی کیا کہتے ہیں کہ کانوں کو چھونا بدعت ہے یا وسوسہ ہے۔ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔ جو لوگ مرد اور عورت کی نماز کو الگ الگ ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ یہ بھی ڈفرنس بتاتے ہیں کہ جی مرد جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہاں کانوں تک، ٹھیک ہے، اور جب عورتیں اٹھائیں گی تو کندھوں تک۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نماز جیسے کہ ہم شروع کر چکے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور الیدین دو ہاتھوں کا، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے تکبیر اولا بھی آپ کہتے ہیں، اور اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا کچھ حرام ہو جاتا ہے؟ بولنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اسے تکبیر اولا بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں تکبیر اولا؟ کیونکہ اس سے نماز شروع کی جاتی ہے، اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ سیدنا حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی پر آ جائے۔ یہ جوڑ جو ہے، کون سا جوڑ؟ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان کا جو جوڑ ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع یعنی کلائی پر رکھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ہاتھ دو طریقے سے باندھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا، اپنی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ یہ جو ایریا ہے اس طرح سے آپ رکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔
اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس طرح سے رکھا کہ دائیں ہتھیلی جوڑ پر آ گئی، اور اس سے لازم آتا ہے کہ ہتھیلی کا کچھ حصہ بائیں ہتھیلی پر اور کچھ حصہ کلائی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ لیفٹ ہاتھ جو ہے یہ نیچے رکھا، ٹھیک ہے، اور جو رائٹ آپ کا ہینڈ ہے اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے کرا. تو آپ دیکھیں آدھا ہاتھ کہاں ہے؟ بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہے، ٹھیک ہے، باقی کچھ حصہ جوڑ پر ہے اور باقی کچھ حصہ کلائی پر ہے، ٹھیک ہے. اور باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہولڈ کر لیتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. اس میں جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے، یعنی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹلی الٹے ہاتھ کے اوپر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے آئے گا الٹے ہاتھ کے اوپر کہ آدھا ہاتھ جو ہے آپ کا جو پام ایریا ہے نا یہ آپ کے لیفٹ ہاتھ کی پشت پر ہوگا، اور پھر یہ جو فنگرز کا ایریا ہوتا ہے نا یہ جوڑ پر آئے گا. یہ کون سا جوڑ؟ ہاتھ اور کلائی کے بیچ کا جوڑ جہاں آپ گھڑی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد باقی حصہ آپ کے کلائی کے ایریا پر آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایسے ایگزیکٹلی بالکل لیفٹ ہاتھ کے بالکل اوپر سیدھا ہاتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ لوگ یوں باندھتے ہیں ہاتھ بالکل ایسے جیسے الٹا ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ اس طرح سے رکھا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا ہتھیلی جو ہے نا وہ کہاں آ رہی ہے؟ کونی پر آ رہی ہے. تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے یہ دو ہی طریقے ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو وضاحت ہے دوسری حدیث کے بعد کہ ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ. کون سا جوڑ لکھوایا میں نے؟ ہتھیلی اور کلائی کا درمیانی جوڑ، ٹھیک ہے، اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے، آپ ساری حدیثوں پر عمل کر سکیں. اب یہ جتنی بھی احادیث بتائی گئی ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو خود بخود آپ کا ہاتھ سینے پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگلی حدیث دیکھیں. رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے. یہ ضعیف ہے، ابو داؤد کی روایت ہے لیکن ضعیف ہے. اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے. کن سب کا؟ ہر مسلک کے عالم کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. لیکن آپ اپنے معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہاتھ باندھنا دیکھ رہے ہیں، زیر ناف ہاتھ باندھتے، کلوز ٹو شرمگاہ، یعنی بہت قریب ہوتا ہے وہ ہاتھ شرمگاہ کے. ایسا تو کسی نے بھی نہیں کہا. نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اختلاف کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب آپ احادیث پڑھ لیتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے وہ ناف کے نیچے آ ہی نہیں سکتے. آپ اس طرح سے ہاتھوں کو رکھ کے لے کر جائیں نیچے، کتنا جا ہی نہیں سکتے، آپ کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد زیر ناف ہاتھ باندھے، آپ کو پتا ہے عورتوں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے. تو کہیں کوئی ڈفرنس تو نہیں آیا حدیثوں میں کہ مرد زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں. عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو طریقہ کار ہے نماز کا، خواہ وہ مردوں کا ہو خواہ وہ عورتوں کا ہو، سب کا سیم ہے، کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں.
پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یعنی کوئی اور شکل عورتیں اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، کوئی فرق نہیں۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قاعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا، صرف لباس اور پردے میں فرق ہے جو بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے، ٹخنوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، جبکہ مرد پر لازم ہے کہ تہبند، شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور سر کا ڈھانپنا مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جو بات دلیل سے ثابت ہے اس کو لیں، اور جو اہل رائے کے اوپینینز ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اہل رائے سمجھتے ہیں نا، اپنے اپنے اوپینینز دینے والے۔ آپ اگر کسی ایسے شخص کو جو یہ کہے کہ عورتیں بچ کر سجدہ کریں، جب پوچھے نا کہ سنت میں تو ایسا نہیں ہے، تو جواب سامنے وہ یہ دیتے ہیں کہ عورتوں کا اس طرح سے سجدہ کرنا اچھا نہیں لگتا، تو دین میں اب وہ چیزیں ہم شامل کریں گے جو ہمیں اچھی لگتی ہے اور اس کو نکال دیں گے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو جو اہل رائے ہیں ان کے اوپینینز کو تو ہم چھوڑ دیں، جو فرق بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں میں جو فرق بتایا گیا ہے نماز کے اعتبار سے وہ لباس اور پردے کا فرق ہے۔ سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف سے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب یہ بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن جبیر، کیا فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف سے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے ان تمام لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ حضرت علی والی روایت کو لیں تو یہ سخت ضعیف ہے، اور سارے علماء اس کے ضعف کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی روایت ملے گی نا زیر ناف ہاتھ باندھنے والی، یا تو وہ ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ائمہ کے اقوال ہیں، اماموں کے قول ہیں، یا پھر بے بنیاد باتیں ہیں، بالکل ہی من گھڑت باتیں ہیں۔ اب جب ہمارے پاس الحمدللہ صحیح احادیث موجود ہوں تو پھر ہم کیوں نان اوتھینٹک چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور وہ بھی اتنی خاص الخاص عبادت کے حوالے سے۔ اب ان احادیث کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو پہلی حدیث میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے، ٹھیک ہے، حدیث میں نظر آ رہا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، صحابہ کرام نے یہ بھی نوٹ کیا، کس طریقے سے رکھا یہ بھی نوٹ کیا۔ اور یہ ایک دفعہ کا تو عمل نہیں ہوگا نا، کئی بار ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو تیسری حدیث ہے اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا حکم ہے، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع یعنی کلائی پر رکھیں۔ کلائی کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہے یا نہیں پتا نہیں، رسٹ آپ کی جو ہے نا جہاں آپ واچ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑ بھی ہوتا ہے یہاں پر، یہ جو ہتھیلی اور کلائی کے درمیان کا جوڑ ہے نا یہ، اور پھر آگے جو تھوڑا بہت حصہ کلائی کا آتا ہے، یہ اتنا واضح طور پر الحمدللہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ان احادیث کو ریجیکٹ کر کے سیدنا علی والی روایت لے لے، اس کی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی اس حدیث کی جو سیدنا علی والی حدیث ہے، اس میں جو ضعف ہے وہ کئی جگہوں پر ہے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لے کر کوفہ والوں نے بہت ساری احادیث گھڑی، محرم میں ایسی بہت ساری حدیثیں آپ کو سننے کو ملیں گی، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے وہ فرمایا، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا پھر ان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی سے کوئی احادیث نہیں آئی ہیں، لیکن میجورٹی ان میں سے جو کوفہ والوں نے گھڑی ہیں وہ تو ضعیف ہیں، اور سخت ضعیف ہیں۔ حدیثوں کی جو چین ہے ان میں جو راوی ہیں ان کے لیے تو ایسے ایسے کامنٹس دیے ہیں محدثین نے، یعنی ان کو کذاب کہا ہے، ان کو منکر کہا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر جب لوگ سٹڈی نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ والی حدیث کو لیں گے۔ اور پھر حدیثوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، اگر آپ کو کوئی حدیث بخاری میں ملتی ہے تو obviously اس کی صحت زیادہ اچھی ہے
اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اب انشاءاللہ آپ کیا کریں گے کہ اپنے عمل سے ان احادیث کو عام کریں گے, اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا آپ کو موقع مل جاتا ہے کسی کی اصلاح کرنے کا, تو آپ یہ کتاب سامنے لے کر بیٹھیں گے اور ان کو یہ ریفرنسز ان کی آنکھوں سے دکھائیں گے اور ان کو کہیے گا کہ آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور بضرور لوگ سنت پر آئیں گے. ٹھیک ہے جی, آج ہم اپنے لیسن کو بس یہیں تک رکھیں گے. جو پڑھا وہ واضح ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے کے 2 طریقے واضح ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی آپ نے لیفٹ ہینڈ پر رائٹ ہینڈ رکھ دیا, بالکل اوپر. ٹھیک ہے, اس طرح سے کریں. یا پھر آپ رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ پر اس طرح سے رکھیں گے کہ وہ کچھ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو, یعنی لیفٹ ہینڈ کی جو بیک ہے نا اس پر ہو, کچھ جوڑ پر ہو اور کچھ کلائی پر ہو, اور اس کو باندھنا ہے. باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہولڈ کر لینا ہے. ہولڈ یور ہینڈس. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہترین عمل کون سا ہے؟ سنت کا عمل. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آگے جو ٹاپکس ہیں اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.